ایک اور عورت یہاں پر موجود تھی جو عامل سے اس بات کا تقاضا کر رہی تھی کہ وہ جسے پسند کرتی ہے اس کے گھر والے شادی کے لیے نہیں مانتے، وہ شادی اسی سے کرنا چاہتی ہے۔ یقیناً عاملوں کا کاروبار بھی اسی طریقے سے چلتا ہے۔ مختلف قسم کی ہیڈنگز آپ کو نظر آتی ہیں کہ محبوب آپ کے قدموں میں، یا شادی جہاں چاہیں وہیں پائیں، اس قسم کے معاملات چلاتے ہیں اور تشہیر بھی کرتے ہیں۔ یہاں پر عامل نے اسے بھی تسلی دی، مطلب انکار کسی کو نہیں تھا۔ جس کو میں پسند کرتی ہوں نا تو وہ مطلب کاری ہے، تو کسی گھر والے راضی نہیں ہے، تو میں کہتی ہوں میں کہ کوئی ایسا تمیز ہے کہ ان کے گھر والے راضی ہو جاتے ہیں۔ ان کا بڑا بھائی نہیں جی مانتا؟ بڑا بھائی نہیں مانتا صرف وہی نہیں مانتا؟ جی، تو حساب وغیرہ بھی کر لیں گے صاحب، کوئی ایسا تمیز دے گا جو میری یار بات مانے، کون؟ جس کے ساتھ مطلب میری بات ہوتی ہے۔ وہ تو ہے، لیکن ابھی کون نہیں مانتا اس کے گھر اس کے والے؟ بڑا بھائی صرف ایک بھائی یہ نہیں مانتا۔ آپ اس طرح کرو بیٹا، ادھر اپنا نام لکھنا اس دائرے کے اندر، اس دائرے کے اندر، اور ادھر اس کا نام، اس کے بھائی، اس کے بھائی کا تاکہ آپ کا بات مان لینا وہ۔ وہ اور فیملی میں نہیں کرتے نا، جو مخالفت کرتا ہے اس کا نام لکھنا نا، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ نام لکھ لو، اپنا نام لکھ تو لو اس کا نام لکھنا نا اس میں دائرے میں، مجھے سمجھ تاکہ وہ بات مان لے نا۔ وہ بات مان لے۔ یہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں نا، ادھر چھوٹا نام تو چھوٹا پتہ ہے؟ اپنا نام لکھنا ہے، ادھر اس کے بھائی کا کیا نام ہے۔ پہلے میں دیکھتی ہوں کیوں۔ اصل میں میرا ایک جگہ سے گھر خراب ہوا ہے نا، تو میں چاہتی ہوں کہ دوسری جگہ میرا تو بچے بھی ہیں نا اس کی بیٹی، تو میں کہتی ہوں دوسری جگہ میرا بچے گھر کو بھائی خراب نہ مانتا ہو۔ ٹھیک ہے، ادھر اس کے بھائی خیر میں اس کا نام بتا دوں کیونکہ اس کا نام میں نے سیو کیا ہوا تھا۔ اپنا نام اور اپنا والدہ کا نام لکھیے۔ کیا دین فروشی جائز ہے، یا اس طرح سے دین کا کاروبار چلانا، تعویذ کی صورت میں یا قرآنی آیات کی صورت میں ان سے پیسے لینا کہاں تک ٹھیک ہے، اور ہمارا معاشرہ کیوں تذبذب کا شکار ہے، یا ان جعلی عاملوں کے ہتھے کیوں چڑھا ہے؟ اسی کا جواب جاننے کے لیے ہم معروف مذہبی اسکالر کے پاس پہنچے۔ ناظرین، ہماری سوسائٹی میں اس طرح کے جو عاملین ہیں جو بالخصوص پیسے بٹورتے ہیں اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں، تہمات میں مبتلا کر کے زیادہ سے زیادہ ان سے پیسے لیے جاتے ہیں، یا پھر کچھ اس قسم کی رواج چل نکلے ہیں کہ جس کی وجہ سے عورتیں دوسری عورتوں کو ان کے پاس لے کے آتی ہیں اور اپنے مسائل بیان کرتی ہیں۔ اگر کوئی میڈیکلی مسئلہ بھی ہوتا ہے تو وہ عامل کے پاس جاتی ہیں، یا کچھ ایسی چیزیں ضرور ہوتی ہیں جو ہر شخص کے ساتھ ہوتی ہیں، تو عامل جب اس کو بتاتا ہے تو وہ بھی قائل ہو جاتی ہے اس بات پہ۔ ہمارا دین اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے، اور کیا ہمیں خود اس حوالے سے روزہ نماز کا پابند ہوگا، صوم صلات کا پابند ہونا ہوگا، یا پھر ہمیں قرآن و حدیث سے رہنمائی حاصل کرنی ہوگی، یا پھر ان لوگوں کے پاس جانا ہوگا کہ جو واقعی اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، یا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یا یہ پیسے بٹورنے کا کام ہے؟ تو یہ سوسائٹی میں کیوں پریویل کر گئے ہیں، اور اس حوالے سے دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف مذہبی اسکالر جناب علامہ طاہر تبسم القادری صاحب، ان سے یہ جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ علامہ صاحب، پہلے تو یہ بتائیں کہ تہمات جو ہیں وہ معاشرے میں بہت زیادہ ہیں، تو اس حوالے سے مذہب کیا رہنمائی ہماری کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے طارق صاحب، یہ ہماری سوسائٹی اور ہمارے ملک اور معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے، جال سازی۔ ہمارے اس ملک کے اندر ہر ڈپارٹمنٹ میں جس طرح جعلی ڈاکٹر ہیں، جعلی وکیل ہیں، جعلی حکیم ہیں، اسی طرح جعلی عامل اور جعلی پیر معاشرے کے اندر برساتی مینڈکوں کی طرح پھیلے ہوئے ہیں، جگہ جگہ، گلی گلی اور محلے محلے میں۔ اور پھر ستم بالا ستم یہ ہے کہ وہ نہ صرف مال لوٹتے ہیں، نہ صرف لوگوں کی کمائی پہ ہاتھ صاف کرتے ہیں، بلکہ بڑے ہی درد دل کے ساتھ، بہت ہی پریشانی کے عالم میں یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ وہ لوگوں کی عزتوں پہ بھی ہاتھ صاف کرتے ہیں، بالکل ایسے، اور ایمان اور عقیدہ بھی لوگ وہاں لٹا کے آ جاتے ہیں۔ یعنی وہاں اگر ان کو کوئی بندہ حقیقی کارگر سمجھ کے جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں اور جو یہ چاہیں گے وہ ہو جائے گا، تو یہ تو شرک ہے۔
یہ تو شرک ہے. اب آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں جس جانب اشارہ کیا ہے، ہونا تو یہ چاہیے بینگ اے مسلم ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا پہ راضی رہنا چاہیے، اس کی تقسیم پہ راضی رہنا چاہیے. ہمارے مالک نے جو ہمیں دیا ہے، جو ہمارے حق میں بہتر سمجھا ہے وہ دیا ہے. ہم اس کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں جو ہماری قسمت میں نہیں ہے یا ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے؟ یا ہم اللہ پر ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا؟ وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ رازق بھی ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. یہ بڑا کیٹاگوریکل الفاظ کے اندر فرمایا کہ بہت ساری چیزیں وہ ہیں جنہیں تم بہت ناپسند کرتے ہو، لیکن تمہارا رب جانتا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو تم پسند کرتے ہو، محبوب رکھتے ہو انہیں، ان کے پیچھے بھاگتے ہو، تمہاری خواہش ہے یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، لیکن تمہارا مالک اور خالق جانتا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے. تو ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح پھونکی تھی، اسی وقت بندے کا رزق، اس کی عمر اور اس کی موت کا وقت، یہ سب کچھ لکھ دیا گیا تھا. اب اس رزق میں اگر اضافہ ہو سکتا ہے تو وہ دعا سے ہو سکتا ہے، وہ عبادت سے ہو سکتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت سے ہو سکتا ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے سے ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ جو جعلی عامل جن کے پاس، یہ کامن سینس کی بات ہے. جو بندہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہے، جو اپنی تقدیر نہیں بدل سکتا، وہ تمہاری تقدیر کیا بدلے؟ جو آپ کے دیے گئے پیسوں سے اپنا گھر چلا رہا ہے، اپنا دیا جلا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ اسی پر گزارا کر رہا ہے. اس کی اپنی بود و باش ٹھیک نہیں ہے، اس کا رہن سہن ٹھیک نہیں ہے، اس کی حالت ایسی ہے کہ وہ خود قابل رحم ہے، قابل ترس ہے. آپ اس کے پاس جا کے آپ کا ایمان اتنا کمزور کیوں ہو گیا؟ اور دوسری بات بھی جو آپ نے اشارتاً کہی ہے کہ جو جینین لوگ ہیں، جو صحیح لوگ ہیں، وہ تو کبھی بھی اس طرح دکانیں اور ٹھیلے سجا کے نہیں بیٹھتے، وہ اس طرح کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کرتے. وہ تو چھپ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ آنے والوں کو کوئی وظیفہ بتا دیں گے.